اتحاد کے حکومت مخالف جلسے میں صرف 2 دن رہ گئے۔ ایک جانب حکومت بیانات کی حد تک اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت دینے کا اعلان کر چکی ہے۔ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ جلسوں کی اجازت ہوگی لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ دوسری جانب وہی تحریک انصاف کی حکومت اپوزیشن اتحاد کا احتجاج روکنے کے لیے پے در پے اقدامات کر رہی ہے۔ ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے، کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، کارنر میٹنگز پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، جلسے کے لیے لگائے گئے بینرز اتارے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کو جلسہ کرنے کے لیے گراؤنڈ نہیں دیا جا رہا اور خود تحریک انصاف نے اپوزیشن کے مقابلے پر ایک جلسہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ آج سارا دن پی ڈی ایم کے لیے کافی ہنگامہ خیز رہا۔ گجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ گجرانوالہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو ممکنہ طور پر بند کرنے کے لیے کنٹینرز بھی منگوا لیے گئے ہیں۔ لاہور میں مریم نواز شریف کی رہائش گاہ جاتی عمرہ رائیونڈ کے باہر بھی کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہوئی کہ حکومت نے گجرانوالہ اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اپوزیشن اتحاد نے فیصلہ کیا کہ وہ جی ٹی روڈ پر ہی جلسہ کرے گی۔ گجرانوالہ کی ضلعی انتظامیہ نے ہمیں جناح اسٹیڈیم کی اجازت نہیں دی۔ اب 48 گھنٹے سے بھی کم رہ گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس جلسے کو، جو کہ ایک سیاسی جلسہ ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، خود حکومت کی یہ ہمیں اسٹریٹجی لگ رہی ہے کہ وہ اسے ایک احتجاجی ریلی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ نون لیگ پولیس اور انتظامیہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ حکومت وقت کا حکم نہ مانا جائے۔ مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف نے ٹویٹ کیا ہے اور پولیس سے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کارکنوں کو پکڑنے یا روکنے کے احکامات نہ مانے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے کہ جس نے عوام کا آئینی حق چھینا اسے انتظامی معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، کمشنر گجرانوالہ سید گلزار شاہ صاحب، آر پی او گجرانوالہ، ڈی سی او گجرانوالہ سہیل اشرف صاحب، سی پی او گجرانوالہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں، آپ گلزار صاحب کے ملازم نہیں ہیں، آپ حکومت پاکستان کے ملازم ہیں۔ اگر آپ عوام کا آئینی حق ان سے چھینیں گے تو کل آپ کو انتظامی معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور قانونی چارہ جوئی بھی آپ کے خلاف ہوگی۔ کارکنوں کے خلاف مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت نے پولیس گردی شروع کر دی ہے۔ جب سے اپوزیشن کا اتحاد قائم ہوا ہے، حکومت کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی۔ آج ان کی بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں شریک دیگر جماعتوں کے کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور پوری پولیس گردی کی جا رہی ہے۔ حکومت نے جاتی عمرہ رائیونڈ کے باہر کنٹینرز کھڑے کیے ہیں۔ ممکنہ طور پر مریم نواز کا راستہ روکا جا سکتا ہے، اور خبروں کے مطابق مسلم لیگ نون نے اس کی بھی متبادل حکمت عملی سوچنا شروع کر دی ہے۔ مریم نواز کو آج رات یا کل کسی وقت کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایک کنٹینر نہیں، آپ کنٹینروں سے جگہ بھر بھی دیں گے تو 16 اکتوبر کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ جو ڈیڈ لائن ہے اور جو آخری وقت ہے کہ آپ نے جو یہ جھٹکے دینے تھے عوام کو مہنگائی کے، پاکستان کی عوام کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ یہ آخری جھٹکے سمجھیے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی 4 سطح میں جلسہ عام سے خطاب کیا اور کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو دسمبر نہیں دیکھنے دیں گے۔ ملک میں جو بڑے بڑے جلسوں، ریلیوں اور مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو دسمبر دیکھنے نہیں دیں گے۔ اب ایک جانب اپوزیشن کی تیاریاں جاری ہیں، دوسری جانب اس سے نمٹنے کے لیے حکومت بھی منصوبے بنا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے 16 اکتوبر کو ہی ایک جلسے کا اعلان کر دیا گیا۔ یا تو صبح 11 بجے انشاءاللہ تعالیٰ فائنل ہو جائے گا کہ ہمیں ملتی ہے یا ان کو ملتی ہے۔ جی تو آپ بھی اسی اسٹیڈیم میں کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، ہماری ریلی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، ہم نے پلان دیا ہوا تھا کہ لوہیاں والے بائی پاس سے لے کر چاند کا قلعہ ہے ادھر تک ہماری ریلی ہوگی۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں 16 کو ہی کریں؟ جی 16 کو جی۔ جبکہ وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن کے جلسے میں کم لوگ ہوں گے، جلسوں میں حکومتیں نہیں گرتی۔ انہوں نے پیش گوئی بھی کی ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا۔
مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ حکومت نے ان کو جلسہ اور جلوس کرنے کی پوری آزادی دی ہے. باقی چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہوتی رہتی ہیں. ہم ایوب خان سے دیکھتے آئے ہیں, ایوب خان سے ہم دیکھتے ہیں چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے, پر جس ورکر نے پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. وزیر اعظم نے بھی پارٹی رہنماؤں, اتحادیوں اور ترجمانوں سے مشاورت تیز کر دی ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاہمت نہیں ہوگی, یہ جلسے کریں یا دھرنے دیں, انہیں این آر او نہیں دیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت نے پہلے اپوزیشن کو احتجاج کی اجازت دینے کا اعلان کیا تھا, پھر اب راستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی جا رہی؟ اس سوال کا جواب لیں گے وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب سے, اور اپوزیشن کی تیاریوں پر اپ ڈیٹ بھی لیں گے سما ٹی وی کے نمائندہ محسن خالد سے. محسن, پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیا ریلیاں جو ہے, کیا اجازت جو ہے جلسے کی وہ نہیں دی گئی اسٹیڈیم میں, تو اب متبادل جگہ یعنی جو جی ٹی روڈ ہوگا وہاں پہ تیاریوں کا آغاز کیا جا چکا ہے؟ جی بالکل, پی ڈی ایم کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب جو جلسہ ہے 16 اکتوبر کا وہ جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں نہیں ہوگا, بلکہ اب جلسہ جو ہے جی ٹی روڈ گجرانوالہ میں ہوگا. پی ڈی ایم کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بار بار جو ہے ڈی سی گجرانوالہ سے اجازت مانگی تھی جلسہ کے لیے, لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی, جس کے بعد ان کے پاس اب تیاریوں کا ٹائم کم رہ گیا ہے اسٹیڈیم کے لیے, لہٰذا اب وہ جو ہے یہ احتجاجی تحریک اپنی شروع کر رہے ہیں. جی ٹی روڈ پہ مختلف مقامات پر جو ہے ریلیاں نکالی جائیں گی, اور اس کے بعد جو تمام قائدین ہیں وہ پہنچیں گے اقبال ہائی اسکول کے سامنے, وہاں پہ اسٹیج لگایا جائے گا, اور وہاں پہ اب جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے جس میں مریم نواز شریف ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, وہ اپنے خطاب کریں گے. اور جب ہم نے سوال کیا پی ڈی ایم کی قیادت سے تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بار بار اجازت جو ہے مانگی تھی لیکن اس کو اجازت نہیں ملی, جبکہ جو ڈپٹی کمشنر کے ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بار بار جو ہے نون لیگی جو وفد ان کے پاس آتا رہا ہے, پی ڈی ایم کا وفد ان کے پاس آتا رہا ہے, ان کو اس بات پر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو کرونا ایس او پیز ہیں ان کا خیال رکھا جائے, اور ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا جائے کہ جو جلسہ آپ وہاں پہ کریں گے جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں, اس میں ایس او پیز کی جو ایس او پیز کو جو ہے عمل درآمد ان پہ کیا جائے گا جو کرونا ایس او پیز ہیں. لیکن یہ یقین دہانی نہیں کروائی گئی, جس کی وجہ سے جو مذاکرات ہیں وہ مکمل اپنی جو نہیں ہو سکے, اور اب جو ہے جلسہ پی ڈی ایم نے جی ٹی روڈ پہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے کہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, بہت زیادہ رکاوٹ, کنٹینر لگا دیے گئے ہیں, ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ جی بالکل, پی ڈی ایم کی قیادت نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ان کے جو کارکن ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب تک 36 جو ہے مقدمات درج کیے گئے ہیں ضلع گجرانوالہ میں پولیس کی جانب سے مختلف تھانوں میں, اور 236 جو افراد ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے مختلف مقدمات میں. اس کے علاوہ کنٹینرز جو ہیں منگائے گئے ہیں تاکہ شہر کے جو داخلی و خارجی راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے, اور یہی نون لیگ کی جانب سے الزامات لگایا جا رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی کچھ وقت پہلے ہی جو ہے یہاں پہ شعیب بٹ ہیں جو سینئر نائب صدر ہیں نون لیگ کے, ان کی فیکٹری پر بھی چھاپا مارا گیا ہے جہاں پہ رانا ثناء اللہ اور شاہدہ خان عباسی اور احسن اقبال نے خطاب بھی کرنا تھا. اور جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں جو ہیں جلسے کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ یہ جو کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں, اور جو ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزیاں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جا رہی ہیں. اور دوسرا ان کا پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ڈی سی کی جانب سے جب تک اجازت نہیں ملتی اس کے اجازت نہ ملنے کے باوجود جو ہے اگر کارنر میٹنگز بھی کی جائیں گی تو وہ غیر قانونی ہے, اس لیے ان کا قانونی حق ہے کہ وہ کارروائی کریں اور چیزوں کو قبضہ میں لیں. محسن, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا, ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے. شبلی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سر, کیا وجہ ہے کہ آپ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ جلسہ کریں, آپ ریلی نکالیں, مگر یہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, روکا جا رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ اپوزیشن شکوہ کر رہی ہے, کیوں ہو رہا ہے سر یہ سب کچھ؟ ان کی جو بنیادی ان کی باتوں سے لگتا یہ ہے کہ آلریڈی یہ اپنی شکست مان چکے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا, تو اس قسم کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں. جس طرح کہ شہباز شریف نے کل ایک واویلا مچایا کہ ان کے جو پائپس ہیں ان میں کیمرہ لگے ہوئے ہیں جو کہ انتہائی مذاق خیز, تو یہ ذرا پریشر میں ہیں, اور جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی سے جواز بنا رہا ہے, ابھی سے وہ ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہیں. ہم نے رکاوٹیں ڈالنی ہوتی تو ہم
تقریر نہ کرنے دیتے. ہم نے تو فراخ کا مظاہرہ کیا, تقریر بھی ہم نے الاؤ کی, اس کے بعد ہم نے جلسے بھی وہ الاؤ کیے. تو یہ اس بات میں کوئی نہ وزن ہے اور نہ اس میں کوئی سچائی ہے. ٹھیک. اچھا شبلی صاحب, جس گراؤنڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں جلسہ, کیا وہاں پہ ان کو پرمیشن ملے گی جلسہ کرنے کی؟ وہ تو جی وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, ان کا فیصلہ ہے. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا جس طرح کے جب قربانی کی عید تھی تو اس میں بھی جو ارینجمنٹ کی گئی تھی وہ تھوڑی سی شہر بالکل بنیادی شہر, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہم جو ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جی ہو سکتا ہے ان کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ ہو یا لوکل جگہ ہو, یا ایڈمنسٹریشن کی پنجاب حکومت کی یہ ڈیسیژن ہوگی جس کا مجھے اس وقت کوئی سالڈ انفارمیشن نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا شبلی صاحب, کنٹینر لگائے جا رہے ہیں اور کچھ تصویریں بھی اس کی آئی, ویڈیوز بھی آئی, چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایسا کیا بھی جا رہا ہے کسی سطح پر تو اس سے مزید ہائپ مل رہی ہے ان کو, اس سے مزید بڑھاوا مل رہا ہے ان کے بیانیے کو؟ اگر نہ کیا جائے یہ سب کچھ اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں, وہ تو بالکل, ہمیں تو اس سے جس طرح ہم نے کہا نا کہ ہمیں تو کوئی نہ ہمارے کسی بھی اس میں یہ تاثر نہیں ہم دینا چاہتے اور نہ ہم نے دیا ہے کہ ان کو نہ کرنے دیا جائے. یہ اگر جو اکا دکا واقعات ہوں گے جو بھی ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ ہوتے ہیں, دیر از آلویز بھی کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن ہوگی. لیکن حکومت کی پالیسی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کلیئر انہوں نے کہا کہ یار کرو, ہم سے بڑے جلسے پاکستان تحریک انصاف سے بڑے جلسے تاریخ میں نہیں ہوئے, اور اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. یہ تو بنیادی طور پہ پوزیشن جو ہے تو اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئی ہے. نواز شریف خاص طور پر اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ یہاں سے نکلیں گے کیسے. تو اصل مسئلہ ان کا یہ ہے. تو ہمیں اس لحاظ سے ہم نے یہ سارا دیکھا ہوا ہے, ہم ان راہوں سے گزرے ہوئے ہیں اور جلسے کریں, 10 کریں, 20 کریں, لیکن کوئی ہے نہیں نا ان کے پاس کوئی چیز اب بیچنے کو ہے نہیں. انہوں نے ابھی وہ صرف مقصد یہ ہے کہ وہ جو اپنے لیڈرز ہیں خاص طور پہ پی ایم ایل این نون والے, ان کی ایک ہی انٹرسٹ ہے, پیپلز پارٹی کی ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ کسی طرح سے یہ پریشر برقرار رکھیں ہم پہ, یا یہ حکومت چلی جائے کہ جو ہم پہ جو سوالات اٹھے ہیں, ہمارے جو کیسز ہیں, اس پہ ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے. وہ ہونے والا نہیں ہے. تو اب تو مطلب ہے کہ تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر دیا ہے, اور ان کا جو شو ہے وہ بالکل اس سے ایک اخلاقی قوت سے یہ بالکل آ رہی ہیں, کیونکہ جو پہلی دفعہ ہے کہ ایک کرپٹ اپوزیشن ایک آنےسٹ وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. اس لیے یہ ان کا نیریٹو کوئی بائی نہیں کرے گا, اور یہ جتنے بھی باتیں کر لیں, جتنے بھی پریس کانفرنسز کر لیں, ان کی نظام کبھی کیا بہانہ کریں گے کہ کبھی ہمارے ساتھ آپ دیکھیں جس طرح شہباز شریف کو میں نے آپ کو کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے نلکوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور مطلب ہے کہ یہ اس قسم کی جھوٹ جس میں کہ یہ ماہر ہیں, جس میں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, تو وہ تو اس طرح کی باتیں کریں گے اور اپنے جو ناکامی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ ان کو کوئی جواز نہ ملے. اچھا شبلی صاحب, ان کو ایک جواز تو مل رہا ہے سر, کیونکہ آپ کی طرف سے پوری اجازت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں رہا. آپ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے, تو سر کنٹینر پھر بھی رکھے جا رہے ہیں, تو سر یہ حکومت پتا تو کرے کہ کنٹینر رکھ کون رہا ہے, آپ کی دی ہوئی اجازت میں رکھنا کون ڈال رہا ہے؟ مجھے تو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ نہیں ہے, لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. ابھی اسلام آباد میں بھی میں بھی اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ادھر راستے میں کنٹینر لگے ہوئے تھے. اب وہ بعض اوقات ٹریفک فلو کو مینیج کرنے کے لیے, لوگوں کو, عام لوگوں کو تکلیف نہ دینے کے لیے بھی کچھ جگہوں پہ کنٹینر لگے ہوتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں. وہ تو ٹریفک مینجمنٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخر میں سر, یہ آپ کی حکومت کے جانے کی تاریخیں بھی مریم صاحبہ دے چکی ہیں, خود بھی یہ اب جلسوں میں دے رہے ہیں, اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں سر کہ حکومت چلی جائے گی. سر یہ اتنے مطمئن کیسے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب ہو گئے, مریم صاحبہ ہو گئی کہ حکومت چلی جائے گی. دیکھیں, یہ تو فضل الرحمان نے تو پہلے بھی کہا تھا جب ان کا دھرنا ہوا تھا کہ یہ حکومت مارچ تک چلی جائے گی, یاد ہے آپ کو؟ جی. ایسا ہوا نہیں. اب یہ جو مریم نے بات کی ہے, مریم صفدر نے,
کہ جنوری میں تو میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ انہوں نے سال نہیں دیا. انہوں نے بڑا ایک اوپن سی چیز رکھی ہے, سال نہیں بتایا. ہمارے قریب تو شاید یہ پاسبل ہو جنوری 2028. اچھا شبلی صاحب, یہ جماعتیں اشاروں کے بغیر نہیں چلتی. ان میں سے کچھ جماعتیں ایسی ہیں, وہ آپ بھی جانتے ہیں. اور مولانا جب لاسٹ ٹائم آئے تھے سر تو اکیلے تھے, اب باقی جماعتیں بھی ساتھ ہیں. آپ کو لگتا ہے سر کہیں اشارہ بھی کچھ ملا ہے ان کو؟ نہیں. پہلی بات تو یہ کہ مولانا اس وقت بھی اکیلے نہیں تھے. یہ تو انہوں نے مولانا کو دھوکہ دیا, اور اس وقت بلاول بھٹو اور شہباز شریف آ کے ان کے ساتھ فوٹو کھنچوائیں, تقاریر کی, اور ان کو پوری وہ دی تھی کہ کراچی سے وہ چلیں گے تو پیپلز پارٹی اور یہ سارے ملتے ہوئے جائیں گے. یہ تو اس وقت بھی یہی پروگرام تھا کہ ساری پارٹیز نے ان کو تعاون کی یقین دلایا تھا کہ پنجاب سے PMLN اور ادھر سے سندھ میں سے پیپلز پارٹی والے آئیں گے, لیکن انہوں نے آ کے ان کو دھوکہ دے دیا, کیونکہ یہ سنسیئر ہے نہیں. آج بھی یہ سنسیئر نہیں ہے. یہ سارے اپنی اپنی ریسپیکٹو انٹرسٹ کو پرسو کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا اور پیپلز پارٹی نظریاتی طور پہ, خیر پیپلز پارٹی میں اب نظریہ رہا کا ہے, لیکن پھر بھی کم از کم دکھاوے کے لیے ان کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی پیٹ میں ہمیشہ چھرے گھونپے ہیں. ان کا تو ایک ماضی ایک ایسا ہے, اور اس کی جو تازہ ترین مثال تھی وہ یہی تھی کہ جو PMLN کے وہ فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا, اس میں سب آئے, انہوں نے اپنی زبانی جمع خرچ کیا, لیکن مولانا کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا, تقریریں کر کے چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے شبلی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین. کامل علی آغا صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں ان سے لگتا تو یہ ہے کہ نون لیگ کی اگر بات بن جائے تو سب ٹھیک ہے, بات نہ بنے تو پھر ووٹ کو عزت دو. وقفے کے بعد بات کریں گے. ناظرین, بیانیے کی اعصاب شکن جنگ جاری. 48 گھنٹوں بعد گجرانوالہ میں PDM پاور شو کرے گی, لیکن دوسری جانب بیانیے کی دھند چھٹ رہی ہے. نظریاتی پردہ آہستہ آہستہ سرک رہا ہے, اور پردے کے پیچھے سے ذاتی اور سیاسی مفادات کا کھیل سامنے آ رہا ہے. ہر گزرتا دن مسلم لیگ نون کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے میں نئے شگاف ڈال رہا ہے. ہر روز نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی نظریاتی حقیقت کا پردہ فاش ہو رہا ہے. آج مسلم لیگ قاف کے رہنما کامل علی آغا کے انکشافات نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. سما سے خصوصی بات کرتے ہوئے کامل علی آغا نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن رہنماؤں نے آرمی چیف سے گلگت بلتستان پر ملاقات کے علاوہ بھی مزید 2 ملاقاتیں کی تھی. کامل علی آغا کا کہنا ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات میں بلاول بھٹو, شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی اور راجہ پرویز اشرف موجود تھے. ایک ملاقات نقشے پر ہوئی, جس کے بعد اپنے مفاد کے لیے انہوں نے علیحدہ بھی ملاقاتیں کی. ریسنٹلی اس ملاقات سے پہلے ملاقاتیں تھیں, میری موجودگی میں سارے موجود تھے. شہباز شریف موجود تھا, خاقان عباسی بھی موجود تھا, راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھا, بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھا. کون موجود نہیں تھا مجھے بتائیں؟ وہ تو نہیں انہوں نے ڈسکلوز کی باہر آ کے. اپنے مفاد کے لیے لوگ پھر الگ سے بھی ملاقاتیں بیچ میں نکال لیتے ہیں. کامل علی آغا نے مزید کہا کہ یہ سب بتائیں کہ انہوں نے باہر آ کر ان ملاقاتوں کو ظاہر کیوں نہیں کیا. آرمی چیف سے ملاقاتوں کے حوالے سے DGIS صاحب ISPR پر بھی وضاحت کر چکے ہیں. اپنے جواب میں ترجمان پاک فوج نے بتایا تھا کہ لیگی رہنما محمد زبیر نے آرمی چیف سے 2 ملاقاتیں کی تھی, اور ملاقات میں نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی تھی. لیکن کامل علی آغا آج جن ملاقاتوں کا انکشاف کر رہے ہیں, DGISPR نے اس حوالے سے کسی ملاقات کی تصدیق نہیں کی تھی. لیکن نون لیگ کے حوالے سے ہر روز نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں, اور صرف مخالف کیمپوں سے ہی نہیں بلکہ خود لیگی رہنما جانے انجانے میں ایسی باتیں کر چکے ہیں جو انہی کے بیانیے کا پردہ فاش کر رہی ہے. 2 دن پہلے لیگی رہنما مریم نواز نے ایک TV انٹرویو میں بھی کم و بیش یہی بات کی تھی. اس انٹرویو میں انہوں نے مانا کہ معاملات طے کروانے میں ناکامی کے بعد مزاحمتی بیانیہ اپنایا گیا. لیگ نواز کے بیک ڈور رابطے اور خفیہ ملاقاتوں کی خبریں پہلے بھی آ چکی ہیں, اور اب مزید مریم نواز کا بیان بھی انہی رابطوں کا اعتراف ہی نظر آ رہا ہے. رواں سال کے آغاز میں لندن میں لیگی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتوں کی خبریں سامنے آئی تھیں. ان لیگی رہنما آپس میں پس پردہ ملاقاتوں کے حوالے سے تصدیق بھی کرتے رہے ہیں. ملاقاتیں ایسی ہو رہی ہیں سر, خبریں بہت آج کل گردش کر رہی ہیں, آپ پردہ اٹھا دیں اس سے. عمر چیمہ صاحب بڑے مستند صحافی ہیں اور بڑے معاملہ فہم اپنا آدمی ہیں,
तो अगर उन्होंने कोई बात की है तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने बिला वजह की होगी। मज़ाहमती बयानिए की चैंपियन मुस्लिम लीग नवाज के किरदार पर मुसलसल सवाल उठ रहे हैं। गुज़िश्ता साल की गैर मशरूत वोटिंग का मामला ना अवाम को हजम हो रहा है और ना ही लीगी क़यादत को खामोशी से हजम करने दिया जा रहा है। इसी हवाले से गुज़िश्ता दिनों जब एक सहाफ़ी ने मियां नवाज शरीफ से सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल का जवाब ही गोल कर दिया था कि पैमरा की पाबंदी है, हम नवाज शरीफ का वो जवाब नहीं सुना सकते जो उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया था वो हम आपको बता जरूर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म सहाफ़ी का सवाल को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए कहा कि इमरान खान ने एहतसाब का जो बयानिया दिया उसकी असल हकीकत सामने आ गई। इमरान खान का एहतसाब का नारा झूठ, बुग़्ज़ और इंतकाम पर मबनी है। नवाज शरीफ ने सब बातें की लेकिन वो बात नहीं की जिसका सवाल पूछा गया था, यानी आर्मी चीफ की तौसीह के बिल की हिमायत का सवाल। उन्होंने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, हम आपको बताते हैं। गुज़िश्ता साल नाज़रीन जब पूरी पार्टी वोट को इज्जत दो के बयानिए की असीर थी, लेकिन फिर रातों रात अचानक बयानिया बदल दिया गया और पार्टी से मशवरा किए बगैर आर्मी चीफ की तौसीह के बिल की हिमायत का फैसला पार्टी पर मुसन्नद किया गया। और इस बात का हुक्म है वो किसी और ने नहीं बल्कि पार्टी कायद और नजरियाती होने के दावेदार मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद दिया था। यही वो माजी है दोस्तों नाजरीन, जो सवालात हैं यही वो सवालात हैं, वो शवाहिद हैं जो नवाज शरीफ के मज़ामती बयानिए को मशकूक बना रहे। सवाल तो ये भी है कि वो एक साल तक क्यों चुप रहे, किसके कहने पर चुप रहे। इस दोहरे मयार और चुपते सवालों का जवाब लेने के लिए हम बात करेंगे नून लीग का रहनुमा मलिक अहमद खान साहब। मलिक साहब, मैं इन सवालों पर तो आता हूँ, पहले चूंकि आप लीगी रहनुमा हैं, जलसा करने जा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपके जलसे को क्या वाकई रोका जा रहा है? गवर्नमेंट तो कह रही है हमने हर किस्म की परमिशन दे दी है, लेकिन क्या गिरफ्तारियां हो रही हैं, कंटेनर लग रहे हैं? और अगर लग रहे हैं, आपको नहीं करने दिया जाता जलसा, तो आप फिर करेंगे क्या, लाएमल क्या होगा आपका? नहीं, देखिए ना, ये मैं गुजरांवाला से चौथे ज़िले में हूँ। मेरे हलके में मेरे जो मुस्लिम लीग के कारकुनान हैं उनको डिफरेंट थानों से टेलीफोन्स जा रहे हैं और उन्हें वो कह रहे हैं कि आप आके एफिडेविट दें, और एफिडेविट ये दें कि आप किसी रैली में शिरकत नहीं करेंगे और आप किसी जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। तो और हुकूमत किस तरह से लोगों को हरासा कर सकती है, रोक सकती है? परसों जलसा है, अभी तक इन्होंने हमें वेन्यू डिसाइड करके नहीं दिया, तो कौन सी इजाज़त दी है? हमने इनसे दरख्वास्त की, गवर्नमेंट को कहा कि हमें ये दें स्टेडियम, नेशनल ये जो गुजरांवाला स्टेडियम है, इनकार कर रहे हैं अभी तक उसके ऊपर। वो एक बड़ी फ्लिमजी सी, फनी सी एक आर्गूमेंट कल मैंने लॉ मिनिस्टर की सुनी पंजाब के। वो कह रहे थे कि क्योंकि अंसारी बरादरान ने दरख्वास्त दी हुई है और वो कोई रैली निकालना चाह रहे हैं, कोई तसादम का खतरा हो सकता है या कोई, तो ये इस तरह की कभी कोरोना की बात कर देते हैं, कभी कोई कर देते। क्या ऐलान किया है मैंने नहीं सुना। वो उन्होंने कहा जी हम रैली निकालेंगे, उन्होंने समा के प्रोग्राम में आके उन्होंने ऐलान किया कि रैली निकालेंगे। तो सर ये सब कुछ जब हो रहा होगा तो फिर आप करेंगे क्या? मतलब ना इजाजत मिलेगी, ना वेन्यू डिसाइड होगा, इधर से पीटीआई रैली भी निकाल लेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा देखिए, एक तो हमें कोई ख़ास इजाज़त लेने की इनसे ज़रूरत इसलिए नहीं कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को किसी सबऑर्डिनेट किसी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म के साथ ये इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। यानी मुझे आईन पाकिस्तान ये हक देता है कि मेरी फ्रीडम फॉर असेंबली है, उसमें मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मैं दोनों चीज़ें मैं अपने आइनी हक के तहत मैं अपना ये राइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान में किसी भी जगह पीसफुली असम्बल हो सकता हूँ, अपनी बात कर सकता हूँ। तो ये हुकूमत का कहना कि पहले आप मुझसे इजाज़त लें और वो एक दफ़ा 144, तो कौन इनकी इजाज़त की तरफ देखेगा? ये इतना बड़ा क्राउड होगा। वक्त बहुत कम है, मैं आपकी बात समझ गया, वक्त बहुत कम है सर। मैं बड़े अहम सवाल की तरफ आता हूँ। सर, मरियम साहिबा ने कहा कि हमने 1 साल तक शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब ने मोहलत दी या यूं कह लें कि मौका दिया कि वो जो है वो वफामत का अमल दोहराएं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तो फिर हमने अब मज़ामत का अमल दोहरा लिया। और कामिल अली आगा साहब ने भी आज इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी मुलाकातें होती रही हैं, सिर्फ वो मुलाकात नहीं जो मोहम्मद जुबैर की हुई या फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के सिलसिले में हुई थी, इसके अलावा भी मुलाकातें हुई। तो सर ये ऐसा नहीं है, तासुर ये मिलता है कि आप मुलाकातें भी कर रहे थे, आप मफाहमत का भी जो है वो सिलसिला जारी था। जब बात नहीं बनी
تو پھر آپ نے عوام کی بات کرنا شروع کر دی, پھر آپ نے مزاحمت کی بات کرنا شروع کر دی. تو سر اب عوام آپ پہ کیسے اعتبار کرے گی؟ اچھا علی دیکھیں, میں نے مریم صاحبہ کا وہ انٹرویو سنا ہے, یہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شہباز صاحب کی ایک ان کی اپنی ایک پولیٹیکل ریزننگ ہے, ایک فارورڈ ٹوگیدر کی ان کی بات ہے, لیکن وہ کہیں یہ بات جو ہے وہ امپلائڈلی بھی یہ بات کا تاثر نہیں دیتی کہ وہ کوئی ملاقاتیں ایسی کرتے رہے جن کے ساتھ کسی ڈیل ویل کا تاثر ابھرتا ہو. ہاں یہ بات درست ہے کہ ان کا ایک مفاہمانہ رویہ ہے شہباز صاحب کا. وہ آپ دیکھیں کہ کبھی جو جنرل مشرف کا ٹائم تھا اس میں بھی ان کی کوئی ایک سنگل سٹیٹمنٹ ان کی ایسی نہیں ہوتی جس سے یہ لگے کہ کوئی تاثر ابھرے کہ وہ کوئی بڑی مزاحمت کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ساتھ ضروری ہے کہ ود ان دا پارٹی ان کی یہ پوائنٹ آف ویو تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کیونکہ یہ جس قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں جتنی کانفرنٹیشن بڑھے گی اتنا جو ہے وہ ایک ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی چلی جائے گی. تو اس پر ان کی یہ پوزیشن تو تھی, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن جو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کر دیا اس کے وہ بھی پابند ہے اور میں بھی. اب وہ کیا کریں جی؟ عوام کے لیے کنفیوژن یہ ہے کہ اگر پہلے بات نہیں بنی تو آپ نے مزاحمت کا راستہ اپنا لیا, اب اگر بیچ رستے میں دوبارہ بات بن گئی اور آپ نے راستہ چھوڑ دیا تو پھر عوام کیا کریں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں مزاحمت کا جو رستہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا تو وہ تو آپ کے سامنے ان کی پوری جی ٹی روڈ کی وہ بھی سامنے ہے, الیکشن کے دوران بھی ان کی بات آپ کے سامنے ہے, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی ان کا آپ کے سامنے ہے, آئین کی بالادستی کی جو وہ بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اداروں کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنے کی جو بات کرتے ہیں اس کی بھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, عدلیہ کے فیصلوں پر جو انہوں نے اپنے اعتراضات اٹھائے تھے وہ انتہائی قانونی اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کوسچنز تھے, آج تک ان آنسرڈ ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری بات آپ کے ساتھ تھی, آپ کے سامنے تھی, پوری پارٹی کے سامنے تھی. شہباز صاحب کا دیکھیں جیسے ود ان دا پارٹی میں بھی یہ بات کرتا رہا کہ یہ جو فارورڈ ٹوگیدر کا نریٹو ہے یہ اس کے ساتھ آپ کی ملک کے اندر ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات تھی شہباز صاحب نے کی. جب بھکی پاور پروجیکٹ کا افتتاح کیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آئیں سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ہم کوئی ایسی ارینجمنٹ پرووائڈ کریں جس کے ساتھ سموتھلی ٹرانزیکشنز ہوں, سموتھلی ملک چلے, لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی بات. وہ شہباز صاحب کا ماننا زیادہ اس بات پہ وہ ان کا فوکس جو تھا اس میں کوئی ڈیل ویل کی بات نہیں تھی. ملک صاحب بالکل ٹھیک ہے سر, وقت چکے کم ہے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, کبھی حقائق کو توڑنا مروڑنا, کبھی حقائق کو چھپا لینا, کبھی مکمل حقیقت کا صرف ایک حصہ بتانا, کبھی صریحاً غلط بیانی کر دینا اور کبھی متضاد بیانات دے دینا حکومت اور اس کے تحت کام کرنے والے اداروں کی عادت ہی بن گئی ہے, اور اس وجہ سے حکومت اور اس کے ادارے اکثر جھنجھٹ میں بڑھ جاتے ہیں. اس کی تازہ مثال مشہور زمانہ اور افسوسناک موٹر وے زیادتی کیس سامنے آ جاتا ہے. اس کیس کا مرکزی ملزم تقریباً 1 ماہ بعد پکڑا گیا. اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملزم گرفتار کرنے والی ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا. لیکن اب معاملہ یہ بھی ہے کہ کئی تنازعات کھڑے ہو گئے اور تضادات سامنے آ چکے ہیں. ایک تو لاہور ہائی کورٹ نے انعام دینے پر برہمی کا اظہار کیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کہ ملزم کو پکڑنا تو پولیس کا کام ہے, ذمہ داری ہے, اس پر انعام کیسا؟ دوسرا, ملزم کے والد اور پولیس کے دعووں میں بھی تضاد سامنے آیا. پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ملزم کو پکڑنے کے لیے بہت محنت کی ہے, سائنسی طریقے استعمال کیے, پتہ نہیں کیا کیا. تاہم اس کے والد کا یہ دعویٰ ہے کہ عابد نے خود گرفتاری دی ہے. اور آج آئی جی پنجاب انعام غنی سے صحافیوں نے اس بارے میں سوال پوچھا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. تحریک انصاف حکومت کی جلد بازیوں اور غلط بیانیوں کی ایک داستان ہے دوستو, اور بہت طویل داستان ہے. ابھی موٹر وے سانحے کو 72 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ حکومت نے 2 ملزمان کے سراغ ملنے کا اعلان کر دیا, ان کی تصاویر تک جاری کر دی, قوم کو مبارکباد تک دے دی. وزیر اعظم کے معاون برائے سیاسی روابط شہباز گل نے ٹویٹ کر کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار, آئی جی پنجاب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض اللہ حسن چوہان نے اس مبارکباد کی مذمت کی.
پھر ایک اور میڈیا انٹرویو میں وہ خود بھی مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئے. جب مبارکبادوں کا شور تھما تو معلوم ہوا کہ حکومت غلط شخص کو ملزم ٹھہرا بیٹھی ہے. ایک ملزم وقار نے خود آ کر گرفتاری دے دی, اپنے اوپر لگایا گیا الزام بھی مسترد کر دیا اور متاثرہ خاتون نے بھی اسے شناخت کرنے سے انکار کر دیا. کہ یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکتا. اس سے پہلے بھی ایک بچی کے لیے حکومت کا ایک حوالے سے ترقیاتی پیکج تضادات کا شکار ہوا. 1100 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے حکومت نے کہا کہ اس میں سے 62% حصہ وفاق کا ہے. کراچی کا ذکر کر رہا ہوں. سندھ حکومت نے اس دعوے کی تردید کی, پھر پرزور تردید کی, تو جا کر وفاقی وزیر اسد عمر نے تسلیم کیا کہ 1100 ارب میں سے 750 ارب تو سندھ حکومت کے ہیں. حکومت نواز شریف کی بیماری اور ان کی بیرون ملک روانگی پر بھی متضاد بیانات دیتی نظر آئی. پہلے کہا گیا کہ نواز شریف واقعی بہت بیمار ہے, ان کی پلیٹلیٹس خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں. بعد میں کہا گیا پلیٹلیٹس جال سازی کے ذریعے کم دکھائے گئے. ثناء اللہ کے خلاف ایک منشیات کیس میں بھی تضادات کی مثال بنی. جب یہ کیس بنایا گیا اس وقت فوٹیج اور تمام ثبوت موجود ہونے کا دعویٰ کیا گیا. بعد میں کہا گیا کہ کوئی ریکارڈنگ تو ہو ہی نہیں رہی تھی جو فوٹیج بنائی جاتی. سکھر ملتان موٹر وے منصوبہ سی پیک کے تحت بنایا گیا اور اس پر بھی تضادات بھرتے ہوئے سامنے آئے, کیونکہ حکومت کے ایک وزیر مراد سعید نے اس منصوبے پر کرپشن کے الزامات لگائے اور حکومت کے ہی ایک اور وزیر نے کہا کہ سی پیک کے خلاف ایک منصوبے کے تحت مہم چلائی جا رہی. ذات کا مظاہرہ آٹا اور چینی اسکینڈل میں بھی ہوا. جب آٹا اور چینی مہنگے ہوئے تو بھی حکومت متضاد موقف اپناتی رہی. کبھی مافیاز کو اس کا ذمہ دار قرار دیتی تھی, کبھی ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق بتاتی رہی, کبھی اپنی کوتاہی مانتی رہی. پر ایک وقفہ لیتے ہیں, آپ کو لیے چلیں گے بعد میں کراچی. ناظرین, پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے لیکن بچت بازار بند کرا دیے کیونکہ کورونا ہے. وقفے کے بعد ناظرین, کورونا پر سب سے زیادہ پھرتیاں دکھانے والی حکومت سندھ کے انوکھے اقدامات سامنے آ رہے ہیں. ایک جانب مہنگائی میں کمی کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے, دوسری جانب یہ کیا جا رہا ہے کہ جو سستے بازار ہیں وہ اس لیے بند ہوں گے کیونکہ کورونا ہے. لیکن اتوار والے دن پی ڈی ایم کا جلسہ پورے زور و شور سے ہوگا. یہ تضاد کیوں ہے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود اس وقت پان پیپلز پارٹی کے رہنما صوبائی وزیر سندھ جناب ناصر شاہ صاحب. شاہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. تاجر رہنما جمیل پراچا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو سکتا ہے, اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز میں یہاں پہ انتہائی ادب کے ساتھ, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن سر چہلم کا جلوس نکل سکتا ہے, یوم علی کا جلوس نکل سکتا ہے, حب صحابہ کی ریلیاں نکل سکتی ہیں, یعنی مذہبی اجتماعات ہو سکتے ہیں, تو سر سستے بازار کیوں نہیں لگ سکتے جو عام غریبوں کے لیے ہیں؟ سیاسی جلسے ہونے جا رہے ہیں, پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, یہ جو بچت بازار ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جس کو آج وہاں کے ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں پی ایم سی سینٹرل کے, انہوں نے اس وجہ سے یہ کینسل کی ہیں پرمیشنیں کہ ان کا نہ کوئی ریکارڈ تھا, اور بچت بازار ہوتا ہے کچھ مخصوص دنوں کے لیے, اور وہاں پہ ابھی جو بھی ہے آپ کا جو وہاں کا مقامی نمائندہ یا کسی کو کل اگر آپ بھیج بھی دیں ڈی سی آفس میں, تو وہاں سے وہ پوری تفصیل آپ کو دے دیں گے. ڈاکٹر ایم بی دھارے جو ہیں وہاں کے جو ڈی سی ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے اس لحاظ سے بند نہیں کیے, بلکہ یہ پرمیشن جو بہت ساری فیک پرمیشن تھیں جو وہاں پہ رکھی گئی تھیں, کچھ کا ریکارڈ بھی نہیں تھا, ان کو کینسل کیا ہے. اچھا, اور انہیں کہا ہے کہ آپ دوبارہ اپلائی کریں تو ہم آپ کو جو ہے پرمیشن دیں گے, جو جس طرح یہ بچت بازار جن چھٹی کے دنوں میں لگتے ہیں یا کچھ اور دنوں کے لیے, اس لحاظ سے اس کو کینسل کیا گیا. اور یہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں, اور وہ جو جن لوگوں سے بھی بات کی گئی ہے جن کا بند کیا گیا ہے, کہ آ کر وہ ان کو اپلیکیشن دیں تو اس کو پراپر طریقے سے ایگزامن کر کے اور ان کو پرمیشن دے دیں. اچھا شاہ جی, میرے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہوں گے. میرے سامنے سر یہ اس وقت نوٹیفیکیشن ہے ڈپٹی کمشنر آفس کا, اور وہ یہ کہتا ہے ان ایکسرسائز آف دا پاورز کنفرڈ انڈر سیکشن 3 آف سندھ ایپیڈیمک ایکٹ 2014 ٹو پریونٹ دا جنرل پبلک فرام اسپریڈ آف کووڈ-19 all the permissions NOCs issued ایک منٹ معذرت کے ساتھ are being cancelled. سر وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو ایپیڈیمک اور کورونا کی وجہ سے ہم جو ہے اس کو کینسل کر رہے ہیں. اس کا مے بی انہوں نے ریزن دیا ہو, لیکن جو میں نے بات کی ان سے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا, میڈیا پہ بھی آ رہا تھا, تو میری بات ہوئی ڈپٹی کمشنر صاحب سے, انہوں نے یہ کہا کہ سر وہ
اس وجہ سے ہم نے یہ جو ہے اس کی پرمیشن دی اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے ہمیں اپلائی کریں تو ہم ان کو پرمیشن دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور سر پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں پھر کیا خیال رکھا جائے گا ایس او پیز کا؟ کیونکہ یہاں پر عوام سوشل میڈیا پر تنقید تو یہی کر رہے ہیں کہ اگر باقی چیزوں کی اجازت نہیں ہے تو پھر پی ڈی ایم کا جلسہ وہ اس کی اجازت کیسے مل گئی ہے, وہ کیسے کیوں کر ہونے جا رہا ہے؟ جی ان کے خدشات بالکل صحیح ہیں, کیونکہ جب اس طرح کے بڑے اجتماع ہوتے ہیں تو اس میں یہ خدشات ضرور ہوتے ہیں, لیکن تمام جو پارٹی کے رہنما ہیں انہوں نے سب نے خاص طور پر ہدایات دی ہیں اپنے کارکنوں کو کہ سب لوگ ماسک لگا کے آئیں اور سینیٹائزر کا بھی استعمال ہو, بلکہ ہم لوگ خود بھی انشور کر رہے ہیں. خاص طور پر اگر اپنی پارٹی کی بات کروں, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں, تو ہمارے چیئرمین صاحب نے خصوصی طور پر ہم سب کو یہ ہدایات دی ہیں کہ خود بھی یا جتنے بھی کارکن آتے ہیں یا جو لوگ بھی آتے ہیں وہ سب ماسک ضرور پہنیں, انشور کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں اور کوشش کر کے فاصلہ رکھیں. تو جو وہاں پہ چیئرز بھی لگائی جا رہی ہیں ہماری طرف سے, کیونکہ ہوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہمارے جو ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں سعید غنی صاحب وہ اس کے انچارج ہیں اور وقار مہدی صاحب, تو یہ اس چیز کو انشور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسپیس رکھا جائے کرسیوں میں بھی تاکہ یہ فاصلہ بھی رہے اور پھر ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال بھی ہر کوئی کر کے آئے. بالکل ٹھیک ہے. جمیل پراچا صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ تاجر ہیں اور یہ سستا بازار جو ہے بند کیا گیا, شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وجہ وہ نہیں ہے, وجہ پرمیشن کی تھی, پرمیشنز نہیں لی گئی تھی. سستا بازار بند کرنے سے غریبوں کا نقصان ہوگا. میں شاہ صاحب سے بھی اپیل کروں گا اور حکومت سے سندھ سے مراد علی شاہ صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ اس کا نیم البدل کوئی نہ کوئی اس میں انہیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ جو اگر غریب لوگ ڈسٹرب ہوں گے ان کی روزی روٹی کے مسئلے پڑتے ہیں, پھر وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایس او پیز بنا کر آپ اس کو فوری طور پہ اجازت دے دیں تاکہ لوگ جو ہے اپنی روزی روٹی سے پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ سر ایس او پیز اگر گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو تو اس پہ عمل بھی ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایس او پیز کا تو یہ حال ہے اس وقت آپ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں جا کے دیکھ لیں. میں خود کئی دنوں سے کئی جگہ پہ جا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ ایس او پیز کی تو دھجیاں اڑی ہوئی ہیں, کہیں کوئی عمل درآمد کہیں بھی نہیں ہو رہا. آپ خالی ایک دکھاوے کے لیے ماسک کسی نے لگایا کسی نے نہیں لگایا, یہ حال ہوا اداروں کا. تو ایسے پیس پہ تو کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. پہلے شروع اداروں میں زیادہ سختی تھی ہے, آج وہ سختی کہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے ایس او پیز کی, جبکہ حکومت کے مطابق اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس میں تو دیکھیں ہم ہر کسی کا یہ ضروری ہے کہ ہر کسی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے, دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.